عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے 35 کے قریب ارکان اسمبلی نے حلف نامہ دے کر کامیابی کا نوٹیفیکیشن لیا۔ رہنما تحریک انصاف شوکت یوسفزئی کہتے ہیں 11 بجے تک میں بھی جیت رہا تھا، مجھے حلف نامہ دینے کا کہا گیا، میں نے انکار کیا، میں نے کہا ایسے کاغذ کو نہیں مانتا، ووٹ پی ٹی آئی کا ہو اور بات کسی اور کی مانوں، تحقیقات کی جانی چاہیے، 26 نومبر کو سنجانی جانے یا نہ جانے کی بات کیسے اور کیوں ہوئی، یہ شوشہ کس نے چھوڑا تھا؟ 10-11 بجے تک تو میں بھی جیتا تھا، اور پھر ڈی سی صاحب نے کہا کہ ایفیڈیوٹ دے دو، تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، کیا کس چیز کا ایفیڈیوٹ دوں؟ کہتے جی ایفیڈیوٹ آپ کو دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ بعد میں پھر انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، میرے ساتھ ملاقات بھی کی، ایکسکیوز بھی کیا کہ میری مجبوری تھی۔ اللہ جانے ڈی صاحب کی کیا مجبوری تھی۔ کیا ایفیڈیوٹ کہہ رہے تھے؟ ایفیڈیوٹ کی جی آپ ہم جو کہیں گے وہ پھر آپ نے آگے جا کے وہی کرنا ہے، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ووٹ مجھے پی ٹی آئی دے اور پھر آگے ایفیڈیوٹ میں آپ کو دوں۔ اور اس طرح کئی لوگوں نے بھرا بھی ہے، اسی لیے وہ پھر میرے خیال سے میرے علم میں ہے اس طرح کئی لوگوں نے دیے ہیں، ابھی بھی اسمبلی میں ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ نہ ہونا اسمبلی میں۔ ہاں، اور وہ کمپرومائز کرتے بھی ہیں جب پھر وہ وعدے کے مطابق۔ جب آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کا کوئی خوف ہوگا یا آپ کی کوئی کمزوری ہوگی، تو ہم تو یہی لوگ ہیں بس۔ رفلی کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ میرے خیال سے 30-35 لوگ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، ایم این ایس، ایم پی ایز، ایم این ایز۔ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الغار کر کے اور یہ حملہ اور تو بتائیں نا کون سے بلڈنگ پہ حملہ کیا تھا یا کون سی بلڈنگ قبضہ کی تھی؟ لوگ گئے تھے ادھر ڈی چوک میں، تو کون سا ایسا وہ تھا کہ مقدس جگہ تھی کہ وہاں پہ جانا ممنوع تھا؟ جب خان صاحب نے خود کہا وہ ایگری ہو گئے سنجانی روڈ پہ آپ کر لیں، تو پھر ایک خاتون کا کہنا نہیں آگے، تو وہ تو پھر نقصان تو اس لیے ہوا نا۔ یہ تو پھر پارٹی کی کمزوری نظر آئی نا، پارٹی کی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی کمزوری نظر آئی۔ کیوں انہوں نے ایک پالیسی نہیں دی، کیوں انہوں نے ایک روڈ میپ نہیں دیا؟ خود ہی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اور جو لوگ جاتے ہیں، جیسے مذاکراتی کمیٹی میں بہت سارے سینئر لوگ ہیں، ان کو جا کے عمران خان سے پوچھنا چاہیے نا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا سنجانی جانے کا یا نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سنجانی کو نہیں جانتا، اچھا کیا کہ وہاں ڈی چوک گیا، ہمارا تو جانا ہی ڈی چوک تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے؟ بیرسٹر سیف نے چھوڑا، بیرسٹر گوہر نے چھوڑا، کس نے چھوڑا؟ پارٹی سے اباؤ تو کوئی بھی نہیں ہے، عہدے سب کو بڑے بڑے ملے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی سے اوپر تو کوئی نہیں ہے، نہ ورکر سے اوپر کوئی ہے۔ ورکر قربانی دیتا ہے، تو ہم تو عمران خان کو فالو کریں گے، لیکن یہ ضرور ہونے چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہوا اس میں کیوں کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ اور یہاں چلے جاؤ، پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کنفیوژن کون کریٹ کر رہا تھا، اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔